بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے حقوق العباد گامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ اظہر. ہمارا آج کا موضوع ہے دوسروں کا مال ناحق کھانا. ہمارے ساتھ جاوید احمد گامدی موجود ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم گامدی صاحب. وعلیکم السلام. گامدی صاحب، سورہ بقرہ کی آیت کے اس ترجمے سے میں پروگرام کا آغاز کروں گی. اور تم آپس میں ناحق ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ اور نہ اسے حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ کہ دوسروں کے مال کا کوئی حصہ تمہیں اس طرح ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے حالانکہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہو. اس میں حق تلفی کی بھی بات ہو رہی ہے اور خاص طور پہ ناحق مال کھانے کی بات ہو رہی ہے. اور تیسرا بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اسے حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ. اس آیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں کئی چیزیں بیان کر دی گئی ہیں. ایک تو اصول بیان کیا گیا ہے کہ کوئی کسی کا مال باطل طریقوں سے نہ کھائے. صحیح. باطل طریقوں سے وہ طریقے مراد ہیں جن کو انسان ہمیشہ سے غلط سمجھتا رہا ہے. یعنی آپ خیانت کر کے دوسرے کا مال لے لیں، غبن کر کے دوسرے کا مال لے لیں، چوری کر کے دوسرے کا مال لے لیں، دھوکہ دے کے دوسرے کا مال لے لیں. مال دوسرے کا ہے، اس کو حرمت حاصل ہے. ہمارے دین میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ آپ کی جان، آپ کے مال اور آپ کی آبرو، ان تینوں چیزوں کو ابدی حرمت حاصل ہے. صحیح. کوئی شخص نہ کسی کے مال کے خلاف کوئی زیادتی کر سکتا ہے، نہ آبرو کے خلاف، نہ کسی کی جان کے خلاف، الا یہ کہ کوئی حق پیدا ہو جائے. یعنی اس میں استثناء اسی وقت ہوگا جب آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کا حق قائم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کسی کی جان کے خلاف یا مال کے خلاف یا آبرو کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں دین میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ آپ ان میں سے جو چیز بھی خیانت ہو، بددیانتی ہو، ملاوٹ ہو، اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو آپ اصل میں ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. کیونکہ اس میں آپ نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کر ڈالی ہے. یعنی جب آپ نے دوسرے کا مال لے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظلم اور عدوان پر اتر آئے ہیں. تو اس کو بڑے جرائم میں شمار کیا گیا ہے. چنانچہ اس کے بعض پہلو تو ایسے ہیں کہ جس کو قرآن مجید نے الگ سے پھر موضوع بنا لیا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک چھوٹی سی چیز دیکھیے، کم تولنا. قرآن مجید میں بڑے اہتمام کے ساتھ یہ ان کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے. اس میں بھی کیا چیز ہے؟ جب آپ کم تولتے ہیں تو اصل میں آپ دوسرے کے مال میں سے کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ ملاوٹ کرتے ہیں تو آپ یہی کام اس وقت بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کی چوری ہے جس کا ارتکاب آپ سے ہوتا ہے. اسی طرح آپ اگر کسی ذمہ داری کے منصب پر فائز ہیں، وہاں آپ نے رشوت کھا لی ہے، آپ نے قومی خزانے کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہے، کسی اجتماعی معاملت میں ایسی کوئی چیز کی ہے، تو یہ سب اصل میں چوری کی مختلف اقسام ہیں. ان سب کے لیے ایک تو جامع عنوان اصولی قائم کر دیا ہے اس آیت میں، اکل الاموال بالباطل. لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا. یعنی حق کی بنیاد پر دوسرے کا مال آپ کو لینا چاہیے، نہ کہ باطل کی بنیاد پر یہ مال لینا چاہیے. ایک چیز یہ. اس کے بعد پھر قرآن مجید نے اپنے عام طریقے کے مطابق کیا یہ ہے کہ اصول کے اوپر ایک نمایاں چیز کو عطف کر دیا. یعنی اس کے ساتھ وہ بات بیان کر دی ہے جو سب سے زیادہ خرابی کا باعث بنتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی مال دوسرے کا ہضم کرنے کے لیے دوسرے کو رشوت دے. دیکھیے یہاں پر جو رشوت جو ہمارے سسٹم میں ہوتا ہے، ہمارے سسٹم میں ہوتا ہے، یعنی اصل میں ہوتا کہ آپ کوئی مالی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ مال دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو دوسرا طریقہ ہے، یعنی رشوت دینا اور حکام تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اگر یہ مفادات کے لیے ہے اور ظاہرہ کے مفاداتی کے لیے بالعموم ہوتا ہے تو یہ پھر ایک بڑا جرم بن جاتا ہے. گاندھی صاحب، جس ٹائم میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی اس ٹائم میں تو قبائلی سلسلہ تھا، تو کیا یہ کوئی مستقبل کی پیشن گوئی تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک سسٹمائز طریقے سے رشوت لی جائے گی اور اس طرح دوسروں کا مال ناحق کھایا جائے گا؟ دیکھیے چھوٹے سے چھوٹا نظام بھی اگر بنا ہوا ہے نا، وہ قبائلی نظام بھی بے شک ہو، اس کے اندر بھی آپ کو کچھ مراعات لینے کے لیے، کچھ اس طرح کے معاملات کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. پھر یہ کہ یہ جس وقت آیات اتری ہیں اس وقت تو ایک باقاعدہ نظم حکومت قائم بھی ہو گیا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے. ایک لحاظ سے تو اللہ اور رسول براہ راست حکومت کر رہے تھے، لیکن ان کے تحت ظاہر ہے مختلف علاقوں میں امراء اور حکام بھی بھیجے جاتے تھے. اس میں اس بات کو خاص طور پر توجہ دلانے کی ضرورت تھی کہ لوگ ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی کام نہ کریں. کیونکہ جب ذمہ داریوں کو آپ دور دراز علاقوں میں تقسیم کرتے ہیں تو آج کے زمانے میں آپ دیکھیے آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کی آپ صورت نظر پیدا ہو نہیں رکھ جاتی ہے. سکتے. اس وقت تو بعض اوقات ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی خبر پہنچتے پہنچتے 2-2 3-3 مہینے لگ جاتے ہیں. تو یہ ہوا. پھر یہ کہ قرآن مجید ایک ابدی کتاب ہے، تو وہ بات بھی ایسے کرے گا کہ جو مستقبل کے زمانوں کے اوپر بھی پھیل جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس میں خاص طور پر اس بات کو بیان کیا گیا اور کہا کہ جانتے بوجھتے جب تم یہ کام کرتے ہو کہ لوگوں کا مال ہتھیانے کے لیے حکام تک رسائی پیدا کرو اور پھر اس کے ذریعے سے آپ اس نوعیت کا ایک باطل کام کریں، ایک غلط کام کریں، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، مختصر سا وقفہ لیں گے.
वेलकम बैक नाजरीन, हकूकुल इबाद गामदी के साथ में आज हम दूसरों का माल नाहक खाने को डिस्कस कर रहे हैं। गामदी साहब, ये बताइए कि अब इसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं, जिस तरह आपने ख़ुद बताया कि बहुत तरीके से लोग दूसरों का माल खाते हैं। अगर इसमें यतीमों के माल को देखा जाए, जिसमें एक शख्स को गार्डियनशिप दी गई है या ऑटोमेटिकली उसके पास आ गई थी और वो उनके बड़े होने के बाद उनको उनका हिस्सा नहीं देता, बहनों को लोग हिस्सा नहीं देते, कई दफ़ा बेटियों के साथ भी ज़्यादती कर जाते हैं, तो चाहे रिश्ता कोई भी हो, जब आप किसी का हक मारते हैं तो ये असल में इसी कैटेगरी में आता है। ये तो बदतरीन जुर्म है, यानी इससे तो आगे कोई जुर्म हो नहीं सकता। एक यतीम जो अपने माल की मुदाफ़त नहीं कर सकता, जिसकी ज़िम्मेदारी आप पर डाल दी गई है, आप ज़ाहिर है उसके कोई अजीज़ होंगे, कोई करीबी होंगे, चचा हो सकते हैं, मामू हो सकते हैं। आपका काम तो ये था कि आप उसकी निगहदाश्त करते, आप उसकी परवरिश करते, आप उसके सर पर हाथ रखते। तो बजाय सरपरस्ती करने के अगर कुछ माल उसके पास था तो आप उसको हथियाने की स्कीमें बना रहे हैं। सही। इस वजह से कुरान मजीद ने जो सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बाज़ मौक़ों पर, वो इस मामले में भी इस्तेमाल किए हैं और ये कहा है कि याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा, इस तरह के लोग दर हकीकत अपने पेट में अंगारे भर रहे होते हैं। सही। यानी इसके मानी ये है कि ये ऐसा जुर्म है कि जो आपको सीधा जहन्नम में ले जाएगा। सही। और ये कोई मामूली दर्जे की चीज़ नहीं है। चुनांचे आप सूरह निसा को देखिए, उसमें इब्तिदा में बड़े तफसीली अहकाम दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि आप यतीम के माल के मामले में किस तरह मोहतात रहें। आप ऐसा ना करें कि उसके माल को अपने साथ मिलाते हुए बुरे भले के पहलू से बुरा उसकी तरफ डाल दें, भला अपनी तरफ ले आएँ। आप इस तरह ना करें कि उसको खाने की कुछ स्कीमें बनाएं और फिर आप ऐसे तरीके इख्तियार करें कि बड़ा होकर इसके पास कुछ बचे ही नहीं। यानी जहाँ भी आप प्लान इस तरह कर रहे हैं जिसमें आपकी नीयत ये है कि आप किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा हथियार लें, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार लें, तो ये एक बड़ा बदतरीन जुर्म है। तो उसके मुख्तलिफ पहलुओं को सामने रख के ये कहा है कि इसमें एहतियात का तरीका इख्तियार करो, एक एक चीज़ को अपने सामने मुतय्यन करके रखो, और अगर कुछ थोड़ा बहुत हक़्क़ुल खिदमत भी लेना पड़ जाए, यानी ऐसा भी हो सकता है कि उसके माल की निगहदाश्त करने के लिए वक्त देना पड़ रहा है, तो वो बिल्कुल मारूफ के मुताबिक लो, यानी इस तरीके से लो कि जिसको हर आदमी देखे तो ये महसूस करे कि ये इंसाफ के मुताबिक मामला किया गया है। ये जो इतनी तफसीली हिदायत इस सिलसिले में दी हैं और ख़ुद कुरान ने इसको मौजू बनाया है, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि जब कोई बच्चा यतीम हो जाता है तो ख़ास तौर पर उस वक्त के माशरे में, और आजकल भी सूरत हाल कमोबेश यही है, वो बिल्कुल रहम करम पे होता है। बिल्कुल। यानी हमारे यहाँ भी आप देहात में ख़ास तौर पर देखें, उसके पास अगर कोई माल है, कोई ज़मीन है, कोई रकबा है, कोई दौलत है, तो रिश्तेदारों पर है कि उसके साथ क्या मामला करते हैं। और जिस आदमी का फिर जिस पे कब्ज़ा होता है वो ये समझता है कि यह मेरा ही माल है। आजकल के ज़माने में भी लोगों को तवज्जो दिलाने की ज़रूरत पड़ जाती है, दरा हाल है कि बहुत हद तक लोगों में शऊर भी पैदा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हर आदमी ये स्कीम बना रहा है। गांधी साहब, दुनिया इतनी आगे निकल गई है, इतने मामलों में लोगों को इतने शऊर आ गए हैं, इस मामले में वहीं के वहीं खड़े हैं लोग। इंसान के अंदर जो लालच और हिर्स है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तरक्की के साथ तब्दीली अपने अंदर पैदा कर ले। इसको मुसलसल मौज़ूए गुफ्तगू बनाने की ज़रूरत होती है, यानी हर सतह पर लोगों को बुलंद करने की कोशिश की जाए। और ये काम हमारी मस्जिदों को भी करना चाहिए, हमारे दीनी और मजहबी इदारों को भी करना चाहिए, हमारे दानश्वरों को भी करना चाहिए। असल में हमें तो सियासी मबाइस से फुर्सत ही नहीं मिलती, वरना मीडिया भी बड़ी हद तक ये खिदमत अंजाम दे सकता है लोगों को कि आप वक्तन फ़क्तन, ख़ास तौर पर कुरान मजीद की जो आयात हैं इस सिलसिले में, वही वक्तन फ़क्तन लोगों को दिखाई जाती रहे। यानी आप 10-20 किस्म के बेहुदा इश्तिहारात तो अपनी ज़रूरतों के लिए दिखाने पे आमादा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब आप किसी ख़ास सूरत हाल को देखें तो उसके मामले में अल्लाह का पैगाम बहुत मुख्तसर अल्फाज में पहुँचा दें। और सादा अल्फाज। देखिए, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप गुफ्तगू कर रही हैं, कोई और मजहबी रहनुमा गुफ्तगू कर रहा है, वो फिर इंसान की गुफ्तगू है। अल्लाह ताला एक बात कर रहे हैं, कुरान मजीद की आयात लोगों के सामने रख दीजिए, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात लोगों के सामने रख दीजिए, ताकि ये चीज़ पैदा हो। फिर ये कि जिन लोगों को अल्लाह ने शऊर दिया है वो अपने गिरदो पेश में इसका जायज़ा लेके देखें कि कहाँ कहाँ हक तलफी हो रही है, कहाँ कोई ज़्यादती हो रही है। माल हथियाने के मामले में तो मैं आपसे सच अर्ज़ करूँ कि कम ही कोई आदमी मिलेगा कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये कुछ एहतियात करने वाला है। हमारे माशरे में इस मामले में आदमी हर हद को फलांग जाने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है। इट्स टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हकूकुल इबाद गामदी के साथ लेकर एक दफ़ा फिर हूँ मैं आपके सामने। गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से हमने ब्रेक से पहले छोड़ा था। गामदी साहब, हम मुख्तलिफ एंगल्स डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस तरीके से दूसरों का माल खाया जाता है। ये बताइए कि औरतों के मामले में एक खसूसी ज़्यादती जो होती है वरासत के मामले में,
کیا یہ بھی مال ناحق کھانے میں ہی آئے گا، چاہے وہ باپ نے کھایا ہو، چاہے وہ بیٹوں نے کھایا ہو، بھائیوں نے کھایا ہو؟ دوسرا یہ بتائیے کہ جب ہم جہیز دیتے ہیں بیٹی کو، ایک تو یہ زبردستی کی لائبلٹی ہمارے سوشل پریشرز نے ہم پہ ڈال دی ہے، اور وہ جہیز بھی، وہ چیزیں بھی، وہ سونا بھی، سب کچھ لڑکے والے آٹومیٹکلی اپنا سمجھ لیتے ہیں۔ یہی حال ہوتا ہے مہر کی رقم کے ساتھ، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ یہ تینوں چیزیں بدقسمتی ہے ہماری، لوگ یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ عورت کا حق تھا اور کسی صورت میں بھی اس کو ہضم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میراث کے معاملے میں تو صورتحال اتنی خراب ہے کہ بہت توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں جن جرائم میں ابدی جہنم کی وعید سنائی گئی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو میراث میں حق مقرر کر دیے ہیں وہ لوگوں کو ادا کر دیے جائیں۔ یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قتل پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا، اور میراث کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی ایک میں جان کے خلاف آپ نے اقدام کیا ہے، ایک میں مال کے خلاف اقدام کیا ہے، اور یہ زیادہ تر عورتوں ہی کے معاملے میں ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، یعنی لڑکیوں کو یا بہنوں کو حصہ دینا یہ ہمارے ہاں متروکات میں سے، لوگ اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ توجہ دلائیں، کوئی آدمی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اس کا اندیشہ بھی ہو کہیں تو اس کے لیے بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں، یعنی سماجی دباؤ ڈال کر ادھر سے ادھر سے آپ ہر حال میں وہ روپیہ یا مال یا رقم جو بھی ہے، یا اگر کوئی جائیداد ہے تو ہتھیار لینا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بدترین جرم ہے، اور ہم مسلمانوں کو اس کے معاملے میں بار بار لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے۔ آپ اصل میں کر کیا رہے ہیں؟ یعنی ایک ضعیف، ایک کمزور کو آپ نے اپنا ہدف بنا لیا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ادھر سے مدافعت نہیں ہوگی یا سماجی دباؤ کے تحت کوئی مقابلے میں آ کر کھڑا نہیں ہوگا، اگر فرض کر لیجئے کوئی خاتون اس زبان سے بھی یہ نکال دے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا حصہ اس کو دیا جائے، بہت کچھ فیس کرنا تو اس کو پھر جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ صرف یہ کہ کلچر پیدا کرنا چاہیے، ہمیں تلقین اور نصیحت کرنی چاہیے، بلکہ بہت سخت قوانین بھی بنانے چاہیے۔ یعنی جب بھی کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے یہ کوشش کرنی چاہیے پہلے مرحلے میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یعنی اچھی بات تو یہی ہے کہ لوگ خود قانون پر عمل کریں، یعنی یہ ہونا چاہیے کہ اس معاملے میں ریاست کی طرف سے مداخلت ہو اور چیزوں کو بالکل ٹھیک قاعدے کے مطابق تقسیم کرا دیا جائے۔ یعنی اس میں اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ جو گنوائی نہیں جا سکتی۔ اور گاندھی صاحب اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، کیونکہ عورت کیونکہ کمزور ہے، اگر خدا نخواستہ شادی کے بعد کوئی اور معاملات آ جاتے ہیں، شادی نہیں چلتی تو وہ کہیں کی نہیں رہتی، وہی اس کے پاس کچھ نہ کچھ پرسان حال ہی نہیں ہوتا۔ بالکل اس کے بارے میں تو یہ خیال کیا جاتا ہے، پروٹیکشن جو مذہب نے اس کو دیا لوگ وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ مذہب نے یہ پروٹیکشن دیکھی نا، مذہب تو یہ کہتا ہے کہ وہ کچھ کماتی ہے تو اس کا ہے، وہ اس کی پوری طرح مالک ہے۔ وہ اگر فرض کر لیجئے کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہے تو اس کاروبار کے کسی حصے میں کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مرنے کے بعد میراث کا حق قائم ہوتا ہے، اور اگر اس کو اس کے باپ سے یا اس کی ماں سے کچھ ملا ہے تو وہ اسی طرح اس کی حقدار ہے جس طرح باقی لوگ حقدار ہیں۔ یہ سب چیزیں اچھا مہر کے معاملے میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے، ایسا فریضہ ہے کہ جس کے بغیر نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں۔ مرد نے جب یہ فیصلہ کیا، دیکھیے نا ہمارے ہاں نکاح کا ادارہ وجود میں کس طرح آتا ہے، یہ اس اصول پر وجود میں آتا ہے کہ مرد یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ اب اخراجات مجھے اٹھانے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر یہاں سے ہوتا ہے معاملہ۔ تو آج کل کے زمانے میں یہ ٹھیک ہے خواتین کمانے لگ گئی ہیں اور بڑی حد تک وہ بھی کنٹریبیوٹ کرنے لگ گئی ہیں، لیکن کنٹریبیوٹ کرنا ایک اور چیز ہے، ذمہ داری اٹھانا ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے، اور سربراہی بھی اس کو اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ اس نے اپنا مال خرچ کیا، اس کا کام ہے یہ۔ تو اگر وہ یہ ذمہ داری انجام دیتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مہر بھی ادا کرے، نان و نفقے کی ذمہ داری بھی پوری کرے۔ نان و نفقے کی ذمہ داری کے بارے میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اس معاملے میں ہیلے بہانے تراش کیے جاتے ہیں، اور مہر تو ہمارے ہاں مقرر ہی اس طرح کیا جاتا ہے کہ انڈر پریشر ہوتا ہے۔ اگر کبھی طلاق دینے کی نوبت آئے گی تو دیکھ لیں، تب دیکھیں گے۔ اچھا گاندھی صاحب وہ بھی یا تو انڈر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ انہوں نے اسٹیٹس کانشیس لوگوں نے دکھانا ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہم کتنا دے رہے ہیں، وہ دیں یا نہ دیں وہ تو بات کا معاملہ ہے، یا بالکل ہی ایک شرعی مہر کے نام پہ جو 36 روپے یا 38 روپے مقرر ہیں وہ دیتے ہیں، تو اس سے لڑکی کو کیا فائدہ؟ بڑا اچھا کیا یہ بات اٹھا دی، یعنی شرعی مہر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مہر کے بارے میں قرآن کا قانون یہ ہے کہ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرنا چاہیے، اور وقت اور حالات کے مطابق، وقت اور حالات اور جو اس کی مالی حیثیت ہے اس کے لحاظ سے مقرر کرنا چاہیے۔ یعنی یہ در حقیقت ہے کیا چیز مہر؟ مرد نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اخراجات میں اٹھاؤں گا، معاشی ذمہ داری میرے اوپر ہے، نان و نفقہ میں فراہم کروں گا، تو یہ اس کا ٹوکن ہے، اس کی علامت ہے جو آپ پہلے مرحلے میں ہاتھ پر رکھ لیتے ہیں، آپ نے دے دیا، یہ اس بات کا اعلان ہے تاکہ آپ سنجیدہ ہو جائیں۔ دیکھیے نا آپ زبان سے چند باتیں کہہ لیتے ہیں تو اس میں تو اصل اس کی روح یہ ہے کہ فوری طور پر ادا کریں۔ یعنی مجھے تو بعض اوقات یہ تجربہ ہوا ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہاں نکاح کی تقریب ہو رہی ہے، اور میرے سامنے جب کاغذات آئے ہیں تو یہ معلوم ہوا کہ کروڑ پتی لوگ ہیں،
لیکن یہ ہے کہ مہر کتنا مقرر کیا گیا، یہ شرعی مہر مقرر کر دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے 32 روپے. بھائی یہ 32 روپے بھی شاہ جہان کے زمانے میں کہیں تبدیل کیا گیا تھا، لیکن اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. مہر کے معاملے میں صحیح اصول یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت دیکھے، اپنے سماجی حالات دیکھے، پھر یہ کہ عورت اس میں مطالبے کا حق رکھتی ہے. یعنی وہ طے کروا سکتی ہے کہ مجھے کتنا مہر چاہیے، اور یہ سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر رکھنا ہے. دیکھیے جس کو دین علامت بنانا چاہتا ہے کہ آپ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے، وہ علامت ہم مؤخر کر دیتے ہیں اور باقی سارے کام کر لیتے ہیں. غامدی صاحب ایک اور شکل رشوت کی ہے. اب تو حالات یہاں تک ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا رشوت دینا، اس کو بھی رشوت دینی پڑتی ہے، کیونکہ جائز کام اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. جب نوبت یہاں تک آ جائے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ پورا معاشرہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سوسائٹی نے اس چیز کو ہدف بنا کر ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تو وہ اسی طرح ناسور بن جائے گی. ہمیں ہر وقت اس معاملے میں حساس رہنا چاہیے کہ رشوت در حقیقت عدل کا خاتمہ کرتی ہے، انصاف کا خاتمہ کرتی ہے، میرٹ کا خاتمہ کرتی ہے. اس وجہ سے یہ ختم تو نہیں ہوئی، کبھی دنیا میں رہے گی، اور کوئی برائی بھی آپ بالکل ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس کو کم سے کم ضرور کر سکتے ہیں. اور مسلمانوں کو تو یہ توجہ دلانی چاہیے کہ ان کے ہاں یہ بدترین جرائم میں سے. ہمارے ہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ راشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. لیکن یہاں اتنی بات میں واضح کر دوں کہ رشوت کہتے کس کو ہیں؟ رشوت اپنا کوئی ناجائز مقصد حاصل کرنے کے لیے روپیہ دینے کا نام ہے. جب آپ کا کوئی جائز کام بھی پورا نہیں ہو رہا ہے اور آپ مجبور کر دیے گئے ہیں تو پھر لینے والا تو یقیناً مجرم ہے، لیکن دینے والا بعض اوقات ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے کہ جہاں اس کا جائز حق بھی اس کو نہیں مل رہا ہوتا. تو ناجائز طور پر کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ روپیہ دیتے ہیں، یا وہ چیز آپ کا حق نہیں ہوتی اور آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا دوسرے کا حق مار کر اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز ہے جس کو رشوت کہا جاتا ہے. یعنی یہ در حقیقت آپ اپنی طرف سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز آپ حاصل کر لیں جو حقیقت میں تو آپ کا استحقاق نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کے پاس روپیہ ہے تو آپ اس کے ذریعے سے اس کو خرید سکتے ہیں. اس کو دین میں بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. اس کو سوسائٹی سے ختم ہونا چاہیے، اور جس حد تک آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں کریں. اور اس میں بھی ابتدا در حقیقت سوسائٹی کے بڑوں کو کرنی چاہیے، یعنی سیاسی رہنماؤں کو کرنی چاہیے، بڑے جو لوگ ذمہ داری کے منصب پر فائز ہیں ان کو کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں گے تو اس کے اثرات پھر نیچے بھی آئیں گے. اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے صرف تلقین اور نصیحت کافی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں اس کے اسباب کیا ہیں، عوامل کیا ہیں. اگر آپ ایک شخص کو اختیار و اقتدار تو غیر معمولی دے دیں گے اور اس کی تنخواہ مقرر کریں گے 10 روپے، تو اس کے بعد وہ رشوت ہی لے گا. یعنی پھر تو اس کے لیے کوئی عمر و ابوبکر کے پائے کا شخص ہونا چاہیے کہ جو اپنے آپ کو اس سے بچا سکے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بحیثیت مجموعی معاشرے میں توازن پیدا کریں اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں کہ جس میں ان کے لیے سہولت پیدا ہو کہ وہ اچھی باتوں پر عمل کر سکیں اور انہیں ایسے ہتھ کنڈے استعمال نہ کرنے پڑے. مذہب یہ کرے گا کہ وہ تو خیر ہر حال میں نصیحت کرے گا. دیکھیے وہ تو انتہائی مجبوری کے عالم میں بھی یہی کہے گا آپ سے کہ آپ نیکی اور خیر پر قائم رہنے کی کوشش کریں. لیکن سوسائٹی کے بڑوں کا کام یہ ہے کہ وہ توازن پیدا کریں اور اس طرح کی ایک ایک برائی کو ہدف بنا کر ختم کرنے کے منصوبے بنائیں اور اس کا جائزہ لیتے رہیں. ایسی کمیٹیاں ہونی چاہیے، ایسی مجالس ہونی چاہیے، ایسے تھنک ٹینک ہونے چاہیے جو معاشرے کے اندر اس طرح کے ناسور جتنے بھی ہیں ان پر باقاعدہ تحقیق کرتے رہیں، ان کے عوامل کو متعین کریں اور پھر سیاسی لیڈر اسے اپنے منشور کا حصہ بنائیں. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے تو پھر وہ اقدامات کریں جس کے ذریعے سے یہ ناسور ختم. بہت شکریہ غامدی صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.